پھر ہم نے پرانے عہد نامے میں عورت نے کس طرح سے کردار ادا کیا اپنی خدمت کے حوالہ سے، یہ ہم نے دیکھا۔ آج ہم سیکھیں گے، آج جو ہمارا 4تھ سیشن ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں خدمت میں عورت کا کردار۔ نئے عہد نامے میں عورت کی خدمت کے بارے میں ہم آج بات کریں گے کہ یہودی عورت نے ہیکل میں عبادت خانوں میں حصہ لینا چھوڑ دیا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ ہیکل میں ایک مخصوص حصہ تھا جسے عورتوں کا صحن بھی کہتے تھے، اور عورتوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ اندرونی صحن میں داخل بھی ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی مخصوص سی زندگی تھی، عورتوں کو وہاں پر بیٹھنے کی تو اجازت تھی، لیکن نہ بولنے کی نہ پڑھنے کی اجازت تھی، یعنی ایک ساکن سی لائف تھی ان کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامہ میں جب داخل ہوتے ہیں تو یسوع مسیح کی خدمت میں ہم عورتوں کی ایک مختلف تصویر کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کلام مقدس کو کھولیں، لوکا 8 باب اور اس کی پہلی 3 آیات کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ خواتین جو ہے یسوع مسیح کی ہم خدمت تھیں، یسوع کے ساتھ ساتھ خدمت میں گوشہ تھی، اور بڑے پرجوش اور بڑے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ وہ خدمت میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی تھیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ مریم اور مارتھا کی مثال کو دیکھا جائے تو یسوع مسیح نے ان کو اپنے قدموں میں بیٹھنے تک کی اجازت بخشی۔ اس حوالے کو بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، لوکا 10 باب اس کی 38 آیت مقدسہ میں یہ بیان ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا عورتوں کے لیے عزت کا مقام ایک نئی بات تھی اس دور حکومت میں، اور فریسیوں اور صدوقیوں کا یہ رویہ جو ہے، ان کو یہ رویہ متضاد لگتا تھا۔ وہ کیوں لگتا تھا؟ کیونکہ پہلے عورت کا اس طور سے مقام نہیں تھا، لیکن یسوع مسیح کے مخلصی کے کام میں ان تمام دیواروں کو گرا دیا۔ پریز لارڈ، ہاللیلویا۔ ایماندار اور بغیر ایمان کے جو تھے، اور یسوع مسیح کے اس مخلصی کے کام کے باعث ہر قسم کی نسل، جنس یا کسی بھی اور تفرقے کے بغیر جو ہے، یا کسی تفریق کے بغیر جو ہے، خدا تک رسائی جو ہے وہ حاصل ہو چکی تھی۔ اور یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے اس آنے کے باعث، دنیا میں آنے کے باعث اور مخلصی کے کام کے باعث ہی ممکن ہوا، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر دیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ افسیوں 2 باب اور اس کی 14 آیت مقدسہ میں درج ہے۔ نیا مسیحی دور جو ہے ایک نئی تبدیلی کو لایا۔ یسوع مسیح میں یہودی اور غیر یہودی کے درمیان جو ہے، اور مردوں اور عورتوں کے درمیان، خادموں اور کلیسیا کے درمیان ہر قسم کی جدائی کی دیوار گرا دی گئی۔ پریز لارڈ۔ اور کلام مقدس میں اگر دیکھیں گلتیوں اس کا 3 باب اور اس کی 26 سے 29 آیت مقدسہ میں تو درج ہے کہ اور تم سب جتنوں نے مسیح میں ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا، نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب یسوع مسیح میں ایک ہو۔ پریز لارڈ، ہاللیلویا۔ ہمیں کیسے خوشخبری ملتی ہے کہ ہم سب مسیح میں ایک ہیں، کوئی تفرقہ بازی نہیں، کسی مرد کو کسی عورت پر فوقیت حاصل نہیں، نہ عورت کو مرد پر، نہ کوئی غلام ہے اور نہ کوئی آزاد۔ اور یہاں پر درج ہے کہ نہ کوئی یونانی رہا اور نہ کوئی یہودی رہا۔ جب ہم نے یسوع مسیح کو پہن لیا سے ہماری زندگیوں سے یہ تفرقہ بازی ختم ہونی چاہیے۔ آئیں ہم آگے بڑھتے ہیں اور خداوند کے کلام میں سے ہی دیکھتے ہیں کہ کس قدر عورتوں نے نئے عہد نامہ میں حصہ لیا، خدمت میں حصہ لیا، اور انہوں نے کیسا کردار ادا کیا۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ
مرد اور عورتیں دونوں یسوع مسیح کی پیروی کرتی تھیں، اور جیسے مردوں کو معافی بخشی گئی اور برکت ملی، ویسے ہی سیم لائک دیٹ عورتوں کے ساتھ بھی ہوا۔ ایک عورت جو 5 شوہر کر چکی تھی اور اب وہ کسی اور کے ساتھ رہ رہی تھی جو اس کا شوہر بھی نہیں تھا، اس کے تمام گناہ معاف کیے گئے۔ پریز لارڈ، ہالےلویا۔ اس کے گناہ بھی معاف کیے گئے اور اسے برکت بھی بخشی گئی۔ اس بات کے ثبوت میں یسوع مسیح نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسی دن وہ تبدیل ہو گئی اور خداون کی ایک مبشرہ بن گئی۔ پریز جیسس، ہالےلویا۔ یہاں پہ دیکھیں کیسا مخلصی کا کام ہے کہ وہ تبدیل ہو گئی اور اس نے توبہ کر لی اور وہ خداون کی مبشرہ بن گئی، بشارت دینے والی۔ اس کو آپ سٹوری کو دیکھ سکتے ہیں بائبل مقدس میں، یوحنا 4 باب میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ ایسی مبشرہ بنی، ایسی خادمہ بنی اور ایسے کلام پیش کرنے والی بنی کہ اس نے پورے گاؤں کو اکٹھا کر لیا، اور وہ پورے گاؤں کو اکٹھا کر کے یسوع مسیح کے پاس لے آئی۔ اس نے ایسی بشارت دی، ہالےلویا۔ یہاں پر دیکھیں کہ نئے عہد نامہ میں وہ کیسی ایک مبشرانہ خدمت کر رہی ہے۔ ہم ایک عظیم خاتون کی کہانی پر بھی غور کرتے ہیں۔ وہ پہلی یورپی عورت تھی جو یسوع مسیح پر ایمان لائی۔ یہ ایک ایسی عظیم خاتون تھی جس کا نام لودیا تھا، اور وہ بظاہر تو نہایت دولت مند تھی، اور اس کا گھر اس قدر بڑا تھا کہ وہ اپنے خاندان کے علاوہ اس میں پالوس اور سلاس کے لیے مہمان خانے اس نے تعمیر کرا رکھے تھے۔ اور اعمال 16 باب اور اس کی 15 آیت میں آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں اور دیکھتے ہیں کہ بعد میں جب فلپی میں خدمت کے نتیجہ میں جب پالوس اور سلاس خدمت کر رہے تھے تو ان کو قید خانہ میں ڈال دیا گیا، اور ان کی دعا کے باعث جب بھونچال آیا اور ان کو رہائی بخشی گئی، اور خداون نے ان کو جب اپنے خادموں کو رہائی بخشی، اور لودیا نے ان زخمی اور ماندہ رسولوں کو اپنے گھر میں جگہ دی تھی تاکہ وہ صحت یاب ہو جائیں اور صحت یابی اور وہ تازگی حاصل کر لیں۔ یعنی اس نے اپنے گھر کو کھولا اور خدمت کی۔ اور اعمال 16 باب 40 آیت میں درج ہے، پس وہ قید خانہ سے نکل کر لودیا کے ہاں گئے اور بھائیوں سے مل کر انہیں تسلی دی اور روانہ ہوئے۔ پریز لارڈ، ہالےلویا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لودیا ایک ایماندار اور ایک پختہ کردار کی عورت تھی، اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ لودیا جو ہے امثال 31 باب میں جس نیک عورت کا ذکر کیا گیا ہے، سیم ویسی ہی لودیا کی زندگی ہے۔ نیکسٹ پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں، پرسکلا۔ اور پرسکلا کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسم مبارک جو ہے، اس کا نام جو ہے تاریخ میں محفوظ ہے، بلکہ بائبل مقدس میں درج ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک مشہور غیر معمولی خاتون تھی، اور ان کا جو اسم مبارک ہے، ان کا جو نام ہے، ان کے خاوند سے پہلے آتا ہے۔ اور اعمال 18 باب اس کی 24 آیت میں درج ہے، اس نے اپلوس کو جو کہ خدا کے کلام کا ماہر تھا، خدا کی راہ اور زیادہ صحت سے بتائی۔ یعنی کہ ہم اس بات سے دیکھیں کہ اپلوس جو کہ بہت خوش تقریر تھا، کتاب مقدس کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ اس حوالہ کو بھی نوٹ ڈاؤن کر لیں، اعمال 24 باب اور 18 آیت اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ اور وہ نہایت ہی خوش تقریر تھا، اچھا بولنے والا، اچھا کلام پیش کرنے والا تھا، لیکن یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پرسکلا اس کو کس طور سے گائیڈ کر رہی ہے، اور اچھے انداز سے اس کو گائیڈ کر رہی ہے، اور اچھے انداز سے وہ اس کو بتا رہی ہے، اور
वो एक अच्छी गाइडर अपलूस की बनी। और परसिकला और उसके शोहर ने, हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने अपना घर जो है इबादत के लिए वक्फ कर दिया। और अगर हम देखें हिस्ट्री को तो यरूशलेम की मरियम के बाद जो है वो परसिकला दूसरी खातून है जिन्होंने अपना घर इबादत खाना में, इबादतगाह में तब्दील कर दिया। और वो अपने खावन से ज्यादा अक्लमंद और ज्यादा होशियार थी और ज्यादा तालीम याफ्ता और मजबूत किरदार की मालिक नजर आती हैं। और वो एक पुख्ता ईमानदार मसीही खातून थी जिसका जिक्र हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं। और परसिकला एक वो मजबूत पर्सनैलिटी हैं जिसको हम देखते हैं कि वो एक एजुकेटेड पर्सनैलिटी थी और खुदावन के नाम को किस तौर से वो जलाल दे रही हैं। इसी तरह हम देखते हैं फिलिपस की 4 बेटियां थीं। बाइबल मुकद्दस में देखते हैं अमाल 21 बाब और उसकी 8 और 9 आयत मुकद्दसा में देखें तो दर्ज है, दूसरे दिन हम रवाना होकर कैसरिया में आए और फिलिपस मुबश्शिर के घर में उन सातों में से था उतर कर उसके साथ रहे। उसकी 4 बेटियां थी जो कि नबूवत करती थी। आमेन, प्रेज लॉर्ड। यहां पर हम देखते हैं कि फिलिपस की 4 बेटियां जो कि खिदमत गुजार हैं। और क्या खिदमत है उनके पास? नबियां हैं, नबूवत करती हैं। और खुदावन ने उनको किस कदर इस्तेमाल, पहले 3 सेशंस में हम देख चुके हैं, सीख चुके हैं कि कौन कौन सी खिदमत हैं जो औरतें कर सकती हैं। और हम ये भी सीख चुके हैं कि खुदावन का रूह जो है हर बशर पर जो है यकसा काम करता है, और चाहे वो मर्द हो या औरत हो। अमाल 2 बाब 18 आयत में जैसे कि बयान है कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। तो खुदावन का ये कलाम साबित करता है, खुदावन का कलाम जो बरहक है हमें सिखाता है कि खुदावन का रूह हर बशर के लिए है, यकसा है। हम देख चुके हैं कि लुदिया, परसिकला और फिलिपस की फिर 4 बेटियां और मरियम और मार्था जैसी खवातीन किस कदर आगे बढ़कर और खुदावन के नाम को जलाल दे रही हैं और खिदमत में गोशा हैं। और खुदावन के कलाम में से ही हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यूहन्ना 19 बाब और उसकी 25 आयत मुकद्दसा में लिखा है कि और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ की बहन मरियम, क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थीं। सलीब के पास रहने वाली आखिरी शख्सियत भी एक औरत ही थी। आप इस हवाला को भी देख सकते हैं मरकस 15 बाब और उसकी 15 बाब में देख सकते हैं 47 आयत में। तो यहां पर हम देखते हैं कि मर्द कहां पे थे। और मत्ती 26 बाब में अगर देखें उसकी 56 आयत में तो लिखा है कि शागिर्द भाग गए, उस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। और हवाला जात नोट डाउन कर लें, मत्ती अपनी रहनुमाई के लिए इसको बाद में पढ़ लें। मत्ती 26 बाब और उसकी 58 आयत मुकद्दसा और इसी तरह मत्ती उसका 26 बाब और उसकी 72 आयत मुकद्दसा। और इसी तरह आप हवाला जात को नोट डाउन कर लें और लिख लें। और यहां पर इन हवाला जात में बयान किया गया है कि पतरस थोड़े से फासले पर उसके पीछे आया और फिर चला गया। और मरकस भी लिखा है कि भाग गया, यानी कि आखिरी वक्त पर भी जब यीशु मसीह को सलीब दिया जा रहा था तो वहां पर कौन था? वहां पर खवातीन थी, औरतें थीं जो अपने आंसू बहा रही थीं और वो किसी डर खौफ के बगैर वहां पर मौजूद थीं।
یہاں پر ہم نے دیکھا کہ مختلف عورتوں کے کردار کو ہم نے دیکھا، ان کی خدمت کو دیکھا نئے عہد نامہ کے حوالے سے. اور جیسا کہ یہ سیزن بھی ہے اور کرسمس سیزن ہے، اور یہاں اور ایک پرسنالٹی کو بہت زیادہ یاد کیا جاتا ہے، یسوع مسیح کی ماں مریم. مریم کو ڈسکس کریں نہ کریں ہم، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور اس سیزن میں مختلف طریقے سے مریم کے کردار کے بارے، ان کی گواہی کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے، ٹیبلوز کی صورت میں، کیرلز کی صورت میں، اور اسکٹس کی صورت میں آج کل ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے ان کے کریکٹر کو، ان کی خدمت کو، کیونکہ وہ ایک چنیدہ خاتون تھیں، اور یسوع مسیح کی ماں جو راست باز اور نیک سیرت تھیں. اور جس قدر ان کے لیے الفاظ ہم استعمال کریں وہ کم ہے، ان کی تعریف کے لیے جتنے بھی الفاظ ہم استعمال کریں وہ کم ہیں. وہ ایک دعا گو تھیں اور ازل سے چنیدہ تھی وہ. ہاللویا، پریز لارڈ. حوالہ دیکھیں، گلتیوں 4 باب اور اس کی 4 آیت مقدسہ. جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. پریز لارڈ، ہاللویا. خداوند نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا، اور کیسے پیدا ہوا؟ شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. یہ بات درست ہے کہ پہلے عورت یعنی ہوا نے گناہ کیا، اور پھر اس نے اپنے شوہر کو آزمایا اور اس کے گناہ کا باعث بنی. لیکن ہم اس بات کو بھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک عورت یعنی مریم ایک ایسا فرما بردار وسیلہ بنی جس کے ذریعہ سے روح القدس کی قدرت سے یسوع مسیح نے جنم لیا. پریز لارڈ، ہاللویا. یہ بات کرتے ہوئے میں دل کے اتھا گہرائیوں سے خوش ہو رہی ہوں اور ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوں، اور آپ بھی اس بات کی گواہی کو اپنی زندگی میں لیں اور اس خوشخبری کو اپنی زندگی میں لیں کہ اگر ایک عورت کے باعث ہم سمجھتے ہیں کہ ہوا نے جو گناہ کیا، ایک عورت کے باعث ہی ہم دیکھتے ہیں کہ نجات دہندہ بھی دنیا میں آیا، اور نجات دہندہ کے وسیلہ سے دنیا میں نجات آئی. لہٰذا اگر ہم ایک عورت یعنی ہوا پر الزام لگاتے ہیں کہ اس کے باعث نسل انسانی گناہ میں گر گئی، تو ہمیں مریم کی بھی بڑھائی کرنی چاہیے جس کے ذریعہ سے نسل انسانی کا نجات دہندہ پیدا ہوا. ہاللویا، پریز لارڈ. خداوند نے اپنی بندی کو کس طور سے استعمال کیا؟ ایک عورت ہی نجات کی باعث بنی، اور نجات دہندہ جو خدا نے اپنا بیٹا بھیجا دنیا میں، وہ ایک عورت کے وسیلہ سے اور روح القدس کے وسیلہ سے. ہاللویا، پریز لارڈ. کہ خداوند نے اس کی پاکیزگی کو دیکھا اور اس کی فرما برداری کو دیکھا اور اس کی پاک دامنی کو دیکھا، اور وہ ایک وسیلہ بنی، یعنی ایک عورت ہی نجات کا باعث بھی بنی. ہاللویا، پریز لارڈ. تو آج ہمیں مریم کے کردار پر جب ہم نظر کرتے ہیں تو ہمیں بھی پرہیزکاری کو، فرما برداری کو دیکھنا چاہیے، اپنانا چاہیے. اور ہم نے کچھ خواتین کے بارے میں بات کی ہے نئے عہد نامہ سے، جن کو ہائی لائٹڈ کیا گیا ہے آج. تو ہوپ فلی آپ نے سیکھا ہوگا کہ نئے عہد نامہ میں بھی کس قدر عورتوں نے خدمت کی، اور خداوند نے ان کو چنا. وہ نبیہ کے طور پر، مبشرہ کے طور پر، اپنے روپے پیسے کے طور پر بھی وہ خدمت کرتی رہیں، اور خداوند ان کی زندگیوں کے وسیلہ سے کام کرتا رہا. اور آج ہم سے بھی خداوند یہی توقع کرتا ہے، آپ سے اور مجھ سے بھی یہ توقع کرتا ہے کہ ہمیں جو خدمت سونپی گئی ہے، ہمیں جو خداوند نے کام سونپا ہے، وہ ہم ایمانداری سے، وفاداری سے کریں اور خداوند کے نام کو جلال دیں. ہاللویا، پریز لارڈ.